صاحب والی گل کہ ایک بار بہت نہ غلام علی تیری حیات کا ہر لمحہ شادماں گزرے، سبحان اللہ، بہار سجدہ کرے تو جہاں جہاں سے گزرے، خدا نصیب کرے تجھے زندگی کی ہر خوشی، تو سرخ رو ہو جس بھی امتحان سے گزرے، اور پھول خوشبو دے آپ کو، سورج روشنی دے آپ کو، ہم تو بس دعا دے سکتے ہیں، دینے والا ہر خوشی دے آپ کو، ہم تو بس دعا دے سکتے ہیں، دینے والا ہر خوشی دے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں جن کی توفیق سے آج غلام علی صاحب نے اس افطار کے موقع پر اس خوبصورت ذکر کی محفل کا اہتمام کیا۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کام کی ابتدا اللہ رسول کے نام سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے ہر کام میں، ان کی زندگی میں، ان کے گھر بار میں برکت ڈالتا ہے۔ کام تو کام کرنا ہی ہے نا جی، کام تو دیکھیں پانی ہے، پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، آپ ایک بوند پہ پیے کھڑے ہو کے تو اس کا کام ہے پیاس بجھانا، پیاس بجھا دے گا، لیکن اگر بیٹھ کے 3 بوند پہ پیے کہ آپ کو اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ محفلیں کرانے کا مقصد کہ ان کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، کیونکہ برکت ایک ایسی نعمت ہے نا، بس اسی میں ختم کروں گا 2 منٹ۔ برکت ایک ایسی نعمت ہے نا، کسی چیز میں آ جائے نا تو فائدہ بہت زیادہ لیتے ہیں، بس کھانے میں آ جائے تو تھوڑا کھانا زیادہ لوگ کھا لیں، عمر میں آ جائے تو تھوڑی عمر میں آدمی بڑے بڑے مار کے چلا جاتا ہے، بڑے بڑے ادارے مل کے نہیں مار سکتے۔ محمد بن قاسم کو لے لینا، ٹیپو سلطان کو لے لینا، 17 سال کی عمر میں اس نے مار کا مارا، ایسے ہی ہے نا جی۔ ٹیپو سلطان 33 سال عمر تھی، سکندر اعظم کو لے، اتنی عمریں تھیں ان کی، اس سے زیادہ نہیں تھی، بلکہ ان کی جتنی عمر ہو ان سے بڑے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی عمروں میں برکت آ گئی۔ تو کھانے میں آ جائے تو تھوڑا کھانا زیادہ لوگ کھا لیتے ہیں، پیسے میں آئے تھوڑے پیسے سے زیادہ چیز خریدی جا سکتی ہے، عمر میں آ جائے تھوڑی عمر میں انسان بڑے بڑے مار کے مار لیتا ہے، وقت میں آ جائے تھوڑے سا وقت میں بڑے بڑے صدیوں کے کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ برکت ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت ڈالے، بات سمجھے نا۔ اور یہ ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کے نیت پہ ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور یہ بڑے غور سے سننا اس واقعے کو، صرف 1 منٹ کا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، اور یہ ذہن میں رکھنا قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا۔ یہ جو میں واقعہ سناؤں گا نا، قیامت کے دن محشر کے میدان میں رب ایسے ہی کرے گا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ خود کہیں گے بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی دنیا کا بندہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا، حالانکہ قیامت میں نے دیکھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہارون رشید بادشاہ کا ہیرا گم گیا محل کے اندر، ہارون رشید بادشاہ کا ہیرا گم گیا، اس نے کہا جو ہیرا ڈھونڈ کے لائے گا اسے 50,000 دینار انعام دیا۔ اب سب لوگ لگ کے محل کے اندر اس کے وزیر شیخ صاحب ہیرا ڈھونڈنے کو ادھر ڈھونڈ رہا ہے، ادھر ڈھونڈ رہا ہے، ادھر ڈھونڈ رہا ہے۔ آخر میں ہیرا ایک آدمی کو مل گیا، ہوا میرے سامنے ادھر دیکھا چھوڑے، ہیرا ایک آدمی کو مل گیا، وہ ہیرا لے کے بادشاہ کے پاس آ گیا ہارون رشید، تو ہیرا دیا، بادشاہ نے اپنے خزانچی سے کہا اس کو 50,000 دینار انعام دے دو، کیونکہ ہیرا ڈھونڈ کے لایا، انہوں نے شرط رکھی تھی ڈھونڈ کے لائے گا۔ اب باقی جتنے بندے تھے جو ڈھونڈ رہے تھے ان کو تو نہیں ملا، تو فطرتی انسان کی فطرت میں ہے، اگر کوئی چیز نہیں ملے یا کام نہیں ہو تو پریشان ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں کمیٹی کسی کی نکلنی ہے، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں، کمیٹی نکلنی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، 2 گھنٹے سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، 6 صاحب، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آپ پرچی آپ اٹھا رہے ہیں، میں اٹھا رہا ہوں، وہ اٹھا رہے ہیں، یہ اٹھا رہے ہیں بار بار، لیکن جس آدمی کی کمیٹی نکلی وہ گھر میں سویا ہوا ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، تو ہم سب پریشان نہیں ہوں گے کہ یار ہم آگے 3 گھنٹے سے شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس کی نکلی اس کو فون کر رہے ہیں، فون بھی بند ہے، پتہ چلا وہ گھر میں سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وقتی تو نہیں پریشانی ہوگی نا کہ ہم 2 گھنٹے سے، تو وہ جن کو انعام نہیں ملا وہ پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ انعام جو نہیں ملا۔ اب ہارون رشید بادشاہ نے جب سب کی طرف دیکھا نا، تو ہارون رشید بادشاہ نے اپنے خزانچی سے کہا سب کو 50,000 دینار انعام دے دو، 50,000 دینار لشکر میدان جو ہے یہی سب کو دے دو۔ خزانچی نے سب کو دے دیا، اور خزانچی نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، اس کو تو انعام دینا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہیرا ڈھونڈ کے لایا ہے،
تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. ہارون رشید بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ان کی محنت، لگن، کوشش، نیت، جستجو سب کی ایک جیسی تھی. بات سمجھیے نا، ہیرا ڈھونڈنے کی، ہیرا ایک تھا، ایک کو ملنا تھا. تو میں ان کو جو انعام دے رہا ہوں ان کی نیت پہ، ان کے اخلاص پہ، ان کی لگن پہ، ان کی جستجو پہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی جو کسی کو انعام دے گا نا وہ دیکھے گا انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت کیسے تھی. آپ کوشش کریں، رزلٹ نکلے نہ نکلے اس سے اللہ کو کچھ نہیں لینا. آپ کوشش کریں کہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں نا جی، نوح علیہ السلام نے 1200 سال عمر تھی، 950 سال تبلیغ کی، 80 بندے کشتی میں بیٹھے. ٹھیک ہے نا. کئی ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ 2-2 4-4 بندے ہوں گے. تو کامیاب تو ہے نا جی، وہ پیغام تو دیا نا، پیغام تو اللہ کا دیا نا اخلاص کے ساتھ. اب رزلٹ نکلے نہ نکلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم سے کوشش نہیں مانگی، میں نے نتیجہ نہیں مانگا، کوشش مانگی ہے. نتیجہ نہیں مانگا، کیا مانگی ہے؟ کوشش. وہ کہتے ہیں نا مالی کا کام پانی دینا، پر مشکا پاوے، خالد کا کام پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے. آپ سب کا یہاں مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں قبول کرے.